السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواز شریف کے تمام چاہنے والوں کو، نواز شریف کے شعروں کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج کی ویڈیو خاص اس لیے ہے کہ اس میں نواز شریف کی ہمت، نواز شریف کی عظمت اور نواز شریف کی بہادری کی وہ داستان ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 جب پرویز مشرف نے بندوق کے زور پر ملک پر قبضہ کر لیا اور ایک جمہوری وزیر اعظم محمد نواز شریف کو اقتدار سے الگ کر کے قید کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے میاں محمد نواز شریف نے قید گزاری، کہاں کہاں قید گزاری، سعودی عربیہ کیسے گئے، یہ تمام تفصیل آج اس ویڈیو میں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ نواز شریف کتنے بہادر تھے۔ بندوقوں کے سائے میں بھی نواز شریف نے اپنی بہادری دکھائی اور حق پر ڈٹ رہے۔ 12 اکتوبر 1999 ایک چمکتا ہوا دن تھا۔ موسم گرما رخصت ہو رہا تھا جبکہ سردیوں کی آمد تھی۔ 12 اکتوبر کی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی تھی مگر لوگ اس گرمی میں خوش تھے کیونکہ ان کے محبوب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جنوبی پنجاب کے ایک معروف شہر شجاع آباد کے دورے پر تشریف لا رہے تھے۔ نواز شریف جلسہ گاہ میں تاخیر سے پہنچے کیونکہ وہ سیکیورٹی حکام کی ہدایت پر ملتان سے شجاع آباد ہیلی کاپٹر کی بجائے کار پر تشریف لائے۔ چند روز پہلے شجاع آباد کے ایک زمیندار کے بیٹے نے ایک غریب خاتون سے زیادتی کی تھی۔ پولیس نے حسب معمول اس مظلوم خاتون کی بات نہیں سنی اور ملزم کی سرپرستی کی۔ ذرائع ابلاغ کے وسیلے سے ظلم کی یہ داستان جب نواز شریف کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے قرار ہو گئے اور فیصلہ کیا وہ از خود اسلام آباد سے جا کر اس مظلوم کے پاس جائیں گے اور اس کی دہلیز پر انصاف فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم کی خبر سن کر مقامی پولیس صبح سے ہی خوفزدہ تھی اور فریاد کرنے والی خاتون اور اس کے ورثاء نے وزیر اعظم کے دورہ سے بہت امیدیں لگا لی تھیں۔ شجاع آباد میں منعقد ہونے والا یہ جلسہ اپنی مثال آپ تھا۔ نواز شریف زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون کے پاس گئے اور ان مقامی پولیس افسران کے احتساب کے احکامات جاری کیے جنہوں نے FIR درج کرنے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ان اعلانات کے ساتھ مظلوم خاندان نواز شریف کی درازی عمر اور صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے دارالحکومت سے متصل شہر میں ایک خوفناک سازش کے تانے بانے بنے جا رہے تھے جنہوں نے چند ہی لمحوں بعد پاکستان کی تاریخ پر گہرے سورج نصف النہار پہ تھا اور نواز شریف جلسہ عام میں گرج رہے تھے۔ اچانک ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ایک پراسرار فون تھا جس کا پیغام نواز شریف تک پہنچا دیا گیا۔ نواز شریف نے احسن انداز میں اپنا خطاب سمیٹا۔ کسی کو اندازہ تک نہ ہوا کہ اس فون نے ہر شے کو تہ و بالا کر دیا۔ کسی مقبول سیاستدان کے لیے جلسے کو اچانک سمیٹ کر تقریر ختم کرنا خاصا دشوار ہوتا ہے لیکن یہ کام بھی ہو گیا۔ نواز شریف فوری طور پر شجاع آباد سے بذریعہ کار ملتان پہنچ گئے۔ مقامی سیاستدان، افسران اور نواز شریف سے محبت کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ورکرز اور سامعین اپنی اپنی جگہ حیران و پریشان تھے کہ اچانک کیا آفت آن پڑی کہ سب کچھ ادھورا اور تشنہ چھوڑ کر وزیر اعظم اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ نواز شریف نے شجاع آباد سے ملتان ایئرپورٹ پہنچ کر فوری طور پر اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی کو فون کیا کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ کر ان سے ملاقات کریں۔ یہ کال سعید مہدی کے لیے حیرت انگیز بھی تھی اور ایک آفت سے بھی کم نہ تھی کیونکہ وہ اس روز آرام کرنے کے موڈ میں تھے۔ جانتے تھے کہ وزیر اعظم شجاع آباد کے دورے پر ہیں اور شام گئے واپس آئیں گے۔ اس خیال سے وہ صبح کو دیر تک سوئے رہے، شیو بھی نہ کی اور خلاف معمول ناشتہ بھی تاخیر سے کیا۔ وزیر اعظم کا فون سنتے ہی ان کے اعصاب تن گئے اور ایک انجانا سا خوف ان کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئے، ناشتے پر مدعو اپنے مہمانوں کو الوداع کہتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گئے اور ڈرائیور کو ایئرپورٹ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ گاڑی میں سوار ایئرپورٹ کی طرف رواں سعید مہدی کے لیے وزیر اعظم کی کال پریشان کن تھی۔ انہیں رہ کر چند روز قبل اپنے گھر میں جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی تھی ایک مہمان کی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ چند روز پہلے وہ اپنے گھر میں ناشتہ کر رہے تھے۔ کھانے کی میز پر گھر کے چند افراد کے علاوہ ایک مہمان بھی تھا۔ اچانک گفتگو کا رخ
نواز شریف کے سیاسی فیصلوں اور غیر جمہوری قوتوں کی سازشوں کی طرف مڑ گیا۔ مہمان نے سعید مہدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی سیاسی بساط الٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعید مہدی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، کیسی بات کرتے ہو؟ جنرل مشرف اپنے آدمی ہیں، میں نے ہی انہیں سب سے پہلے نواز شریف سے ملوایا تھا، بھلا وہ وزیر اعظم کے خلاف ایسا غیر قانونی اقدام کیوں کریں گے؟ کوئی غیر سیاسی اور غیر دانشمندانہ فیصلہ کیوں کریں گے؟ لیکن سعید مہدی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ناشتے کی میز پر موجود پراسرار مہمان نے ایک بار پھر پراعتماد لہجے میں کہا کہ ممکن ہے آپ جنرل مشرف کو جانتے ہوں، نواز شریف سے ملوایا ہو، لیکن مجھے اسلام آباد کی فضا میں سازش کی بو آ رہی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اسے یاد کر کے سعید مہدی چونک اٹھے۔ وہ ایئرپورٹ کی طرف بھاگتی ہوئی گاڑی کے باہر دیکھنے لگے جہاں دوپہر کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سعید مہدی کو یہ خیال بھی رہ کر تنگ کر رہا تھا کہ آخر وزیر اعظم کو کن وجوہات کی بنا پر اچانک اسلام آباد آنا پڑا۔ وزیر اعظم کے سب پروگرام پرنسپل سیکرٹری کے علم میں ہوتے ہیں اور اس شام انہیں دارالحکومت میں کوئی کام نہ تھا۔ اسی بارے سوچتے سوچتے سعید مہدی پریشان ہو رہے تھے۔ جب وہ اسلام آباد ہائی وے پر کھنہ پل کے قریب پہنچے تو انہیں سامنے سے وزیر اعظم نواز شریف کا کانوائے نظر آیا۔ آمنا سامنا ہوا۔ نواز شریف نے فوراً انہیں اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ کارواں دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں کوئی بات نہ ہوئی، لیکن خاموش نگاہیں اور دھڑکتے ہوئے دل کوئی اور کہانی ضرور سنا رہے تھے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور جنرل مشرف کی برطرفی کے احکامات جاری کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا چیف اور آرمی سٹاف مقرر کر دیا اور انہیں GHQ جا کر اپنا چارج لینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے مخصوص دفتر میں سعید مہدی سے محو گفتگو ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پسندیدہ کافی کا کپ منگوا لیا۔ میاں شہباز شریف اپنی خوابگاہ میں محو استراحت تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی تبدیلی کے احکامات جاری کرنے کے باوجود وزیر اعظم ہاؤس میں خوف کی فضا تھی۔ نواز شریف نے گمبھیر خاموشی میں کافی کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود، جنرل علی جان اور اکزئی 20-25 مسلح فوجی جوانوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چند فوجی افسر بھی تھے، وہ سب باوردی تھے۔ افسروں کے کاندھوں پر چاند تارے تو ضرور چمک رہے تھے، لیکن ان کی یونٹس اور ان کی شناخت کے تمام نشان غائب تھے۔ وہ سب G3 اور AK-47 کلاشن کوف رائفلوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے آتے ہی آداب و اطوار کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بندوقیں منتخب وزیر اعظم کی طرف تان دیں۔ یہ بد اخلاقی بھی تھی اور وزارت عظمیٰ کے بلند آئینی منصب کی بے حرمتی بھی۔ ان باوردی نوجوانوں اور افسروں نے پاکستان کے اس منتخب وزیر اعظم کو نرغے میں لے کر اس کے سر پر بندوقیں تان رکھی تھیں جس نے تاریخ پاکستان کا سب سے بھاری مینڈیٹ لے کر عنان حکومت سنبھالی تھی۔ وزیر اعظم کے پرشکوہ دفتر میں داخل ہوتے ہی جنرل محمود نواز شریف کی طرف بڑھے اور بلند آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ جنرل محمود کے لہجے میں حکم اور بے ادبی کے عناصر غالب تھے، لیکن نواز شریف نے بڑے تحمل اور بردباری سے ان لفظوں کو سنا اور چند لمحوں بعد بولا، ہاں کیا کیا ہے میں نے؟ آپ نے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا ہے اور نیا آرمی چیف مقرر کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا میں نے؟ جنرل محمود نے اسی حاکمانہ اور گستاخ لہجے میں اکڑ کر کہا، لیکن نواز شریف کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ غالباً ان کے ذہن میں پاکستان کی گزشتہ نصف صدی کے وہ سارے واقعات اور المیے گھوم گئے جب جنرلوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا، منتخب وزیر اعظم کو ایوان اقتدار سے نکالا، یہاں تک کہ ایک کو تختہ دار پر بھی لٹکا دیا۔ تاریخ کے انہی واقعات کا سحر اور اثر تھا کہ انہوں نے نہایت صبر و سکون سے جنرل محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہوں، پارلیمنٹ میں میری اکثریت ہے، آئین نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کر کے کسی بھی نئے جنرل کو اس عہدے پر تعینات کر سکتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے میں نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا۔ یہ الفاظ کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کو نہایت ناگوار گزرے
انہوں نے بلند آواز میں کہا، آپ کو معلوم ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک دھمکی تھی اور یہ تماشا ان فوجی جوانوں اور افسران کی موجودگی میں ہو رہا تھا جو ابھی تک نواز شریف پر بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ نواز شریف نے دائیں ہاتھ سے ان بندوق برداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنرل محمود سے کہا، یہ سب آپ جو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ ایک آئینی حکومت ختم کر کے فوجی قبضہ کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے آئین نے یہ حرکت کرنے والوں کے لیے کیا سزا تجویز کر رکھی ہے؟ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں یہ بتانے کی تکلیف نہ کریں، سزا کے بارے میں سوچنا آپ کا درد سر نہیں۔ غصے میں بل کھاتے ہوئے جنرل نے کہا، آپ فوراً جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کے احکامات واپس لیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، تاخیر کا کوئی وقت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر میں قیامت کی یہ گھڑیاں گزر رہی تھیں، ہر شخص دم بخود تھا، تہ در تہ بنے وزیر اعظم ہاؤس کے کسی کونے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، موت کا سکوت طاری تھا، یوں لگتا تھا جیسے سب کی آوازیں حلق میں دبا دی گئی ہوں۔ خاموشی اور سکوت کے اس عالم میں نواز شریف کی بے خوف آواز گونجی، نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ ان کے مستحکم لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے جنرل محمود کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے مختصر جملے نے یہ کہانی بھی جنرل محمود پر ظاہر کر دی کہ بندوقوں کی سائے میں منتخب وزیر اعظم سے فیصلے کروانے کے دن گزر گئے۔ ماضی میں ایسا یقیناً ہوتا رہا ہوگا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، بہت ہو چکا۔ نواز شریف کے مختصر الفاظ تاریخ کے سینے پر سنہری تمغے کی طرح آویزاں ہو چکے تھے۔ نواز شریف کا جواب ختم نہ ہونے پایا تھا کہ وزیر اعظم کے دفتر میں فون کی گھنٹی بجی، جس نے ساکت فضا کو مرتعش کیا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ جنرل محمود کے تیوروں میں اضافہ ہوا۔ اس نے نہایت تلخ لہجے میں ساتھ آئے ہوئے ایک نوجوان کپتان، جس کے کاندھے پر لگے فوجی ستارے وزیر اعظم کے کمرے میں نصب تیز روشنیوں میں چمک رہے تھے، کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے ہاؤس کے سارے فون نہیں کاٹے؟ ایک جنرل کے آگے کپتان کی کیا حیثیت؟ وہ جنرل کی گرجتی آواز سے دہشت زدہ ہو گیا، آگے لپکا اور ایک جھٹکے سے فون کی تار کھینچ ڈالی۔ فون مردہ ہو کر رہ گیا۔ اس ڈرامے میں جنرل علی جان اور اکزئی نے نہایت متانت کا مظاہرہ کیا اور کہیں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود سیرمونیل گارڈ نے عملی طور پر وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا رویہ خاصا جارحانہ تھا۔ انہوں نے جنرل ضیاء الدین اور اس کے ساتھ آئے ISI کے گارڈ سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ قبضہ کرنے کے لیے 111 بریگیڈ کی خدمات حاصل کی گئیں، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے کرب و جوار میں تعینات تھا۔ اس کے علاوہ چراٹ سے بلائی گئی SSG کی 2 کمانڈو یونٹس بھی وزیر اعظم ہاؤس کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو چکی تھیں۔ ایک اطلاع کے مطابق ایک وقت میں تقریباً 3000 مسلح افراد وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے محاصرے میں تھا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب پاکستان کے پرشکوہ دارالحکومت کی خوبصورت وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف ایک ماتحت جنرل کی دھمکیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ہاؤس پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسلام آباد کی یہ اہم شاہراہ، جس کے کنارے پر وزیر اعظم ہاؤس ہے، جس کے آس پاس تمام غیر ملکی سفارت خانے ہیں، سپریم کورٹ کی عمارت اور ایوان صدر ہے، ان بلند عمارتوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اقتدار پر قبضے کا آخری لمحہ عمل میں آ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور غالباً اقتدار کا سورج بھی ڈوبنے کو تھا۔ یہ گھڑیاں قیامت خیز تھیں۔ غالباً قوتیں وہی تھیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے اس پاک وطن میں سب سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق کی شکل میں آئین کو پامال کیا، اور اسے کاغذ کا ایک معمولی ذرہ اور بے حقیر کتاب قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ یہی قوتیں ایک بار پھر اپنا کھیل کھیلنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کا محاصرہ کر چکی تھیں، مگر اب کردار بدل چکا تھا۔
اور یہ کردار بہت مختلف تھا۔ اب ان کے سامنے کوئی اور نہیں، نواز شریف کھڑا تھا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے کو زندگی کی توہین سمجھ رہا تھا، سر جھکانے کی بجائے سر دینے کے لیے تیار تھا۔ اپنی اخلاقی قوت سے توانائی حاصل کر کے نواز شریف نے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے بندوق برداروں کو حقارت سے دیکھا اور کہا، ہٹاؤ یہ بندوقیں، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بندوقیں تانے ان جوانوں نے نواز شریف کے الفاظ پر توجہ دینے کی بجائے جنرل محمود کی طرف دیکھا اور بندوقیں وزیر اعظم کے چہرے پر تانی رکھیں۔ یہ منظر 1799 کے اس تاریخی واقعہ کی یاد دلاتا ہے جب سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو کے محل کا محاصرہ کیا گیا تھا، یا 1857 کا سال یاد آتا ہے جب دہلی میں ہمایوں کے مقبرے سے بہادر شاہ ظفر کو بندوقوں کے سائے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 1857 میں محاصرہ کرنے اور گرفتار کرنے والے تو 7 سمندر پار سے آئے تھے، لیکن یہ کیا، یہ تو سب اپنے ہیں، اپنے تھے، پھر ایسا منظر کیوں؟ ناقابل فراموش اور تاریخ ساز گھڑیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ اسی وقت نواز شریف کا موبائل فون بج گیا۔ بات شروع ہوئی تو جنرل محمود نے فون بند کرنے کا حکم دیا۔ نواز شریف نے سنی انسنی کر دی اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ہی فون بند کیا۔ اس کے بعد بے اختیار جنرل محمود آگے بڑھے اور نہایت غیر مہذب لہجے میں کہا، آپ کو مشرف سے بات کرنا ہوگی، آپ باہر چلیں اور میرے موبائل فون سے ان سے بات کریں۔ اسی دوران جنرل محمود کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جنرل محمود نے فون سنتے ہی کہا، ایوری تھنگ از اوکے سر۔ نواز شریف ابھی سوچ رہے تھے کہ میں جنرل مشرف سے کیا بات کروں، یہ لوگ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ جنرل محمود آگے بڑھے اور ان سے کہا، آئیں مشرف سے بات کریں۔ وزیر اعظم نواز شریف اپنے دفتر سے باہر نکلے۔ وہ آگے آگے تھے، جنرل محمود ان کے پیچھے۔ مسلح نوجوان ساری طرف بندوقیں تانے ساتھ ساتھ تھے۔ ان اعصاب شکن لمحات کے باوجود میاں نواز شریف کہتے ہیں، جنرل محمود اور ان کے ساتھی مجھے وزیر اعظم ہاؤس کی راہداری میں لے کر آئے۔ میں سمجھا وہ کھڑے ہو کر میری جنرل مشرف سے بات کروائیں گے۔ میں لمحے بھر کو وہاں رکا، ان سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ رکے نہیں۔ وہ ایک گاڑی کی طرف جا کے رکے اور مجھے اشارہ کیا کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ نواز شریف ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جنرل محمود سے پوچھا، آپ نے تو کہا تھا میں جنرل مشرف سے بات کراؤں گا، لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی جنرل محمود نے کہا، گاڑی میں تشریف رکھیے، بات بھی ہو جائے گی۔ میرے بیٹھتے ہی سیاہ شیشوں والی یہ فوجی گاڑی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ نواز شریف کہتے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھا تو وزیر اعظم ہاؤس کو نظر بھر کر دیکھا۔ ساری عمارت کو فوجی دستوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا اور کئی جوان پوزیشن لیے کھڑے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آئین کو پامال کرنے والی قوتیں اپنے کھیل کا آغاز کر چکی ہیں۔ مجھے جھٹکا سا لگا اور میں سوچنے لگا کہ عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جمہوریت کی شمع گل کر دی گئی ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں، گاڑی اسلام آباد کی شاہراہ پر رواں تھی اور میرے دل میں خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا جس طرح یہ فوجی گاڑی شاہراہ دستور کو اپنے ٹائروں تلے رونتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، اسی طرح آج ایک بار پھر آئین کو پامال کرتے ہوئے میرے جمہوری خوابوں کو سرابوں کی راہ دکھا دی گئی۔ پاکستان کی مانگ میں جمہوریت کا سندور بھرنے کی بجائے اس میں آئین کی پامالی کا خونی رنگ بھر دیا گیا۔ گاڑی نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہی تھی اور میرے دل میں پاکستان اور اس کی عوام کے بارے میں خطرات، خدشات کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی جب انہوں نے مجھے ایک فوجی میس میں اتارا۔ مجھے وہاں چھوڑ کر جنرل محمود اور دیگر فوجی افسران غائب ہو گئے۔ نواز شریف کہتے ہیں، مجھے ایک سادہ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں ٹی وی، ہیٹر، اے سی وغیرہ موجود تھا۔ اندر اور باہر مسلح افراد تھے۔ مجھے ہراساں کرنے، پریشان کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا کہ آنے والے دنوں کے لیے توانائی بچا کر رکھ سکوں۔
کافی وقت گزر گیا، میں خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ کو پکارتا رہا۔ رات 9-10 بجے کے درمیان دروازے پر دستک ہوئی۔ جنرل محمود، جنرل احسان اور جنرل علی جان اورکزئی میرے کمرے میں وارد ہوئے۔ اندر آتے ہی انہوں نے مجھے سیلوٹ کیا۔ میں حیرت سے سوچا کہ شاید ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس کا مداوع کرنے یہاں آئے ہیں، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ یہ خیالات چند لمحے کے لیے میرے ذہن میں آئے اور غائب ہو گئے۔ وہ سب میرے سامنے میز کے پار کرسیوں پر بیٹھ گئے، میرا حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فائل میرے سامنے میز پر رکھ دی جس میں چند کاغذات تھے۔ انہوں نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیے اور مجھے کہا، ان پر دستخط کر دیجئے۔ میں نے دیکھا ایک صفحے پر بطور وزیر اعظم میرے استعفیٰ کی عبارت تحریر تھی اور دوسرے صفحے پر اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس۔ انتقال اقتدار کے لیے یہ آزمودہ طریقہ واردات بروئے کار لایا گیا تھا۔ یہ دراصل دھاندلی اور دھونس کی وحشتناک شکل تھی۔ اس کے لیے جو ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے تھے وہ رومن امپائر کے دوران شہنشاہوں کے محلات میں ہونے والی سازشوں اور زیر زمین کوششوں کو یاد دلاتے تھے۔ یہ رسل کرو کی فلم دی گلیڈیٹرز کا ایک منظر تو تھا، لیکن مقتدر قوتیں اسے قوم کے وسیع تر مفاد میں بلا دریغ استعمال کر رہی تھیں۔ آئین پاکستان رو رہا تھا۔ کیا کاغذات پر دستخط کرنے سے جان بچ جائے گی یا اس سے ملک میں کوئی مثبت روایت قائم ہوگی؟ کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟ نواز شریف کہتے ہیں، کاغذات پر درج مضمون دیکھ کر میں شدید غصے میں آ گیا، لیکن جذبات پر قابو پاتے ہوئے جنرل محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میں نے تو نہیں لکھا اور نہ میں نے لکھوایا، پھر آپ نے یہ کس کی اجازت سے تحریر کیا؟ جنرل محمود یہ سن کر خاموش ہو گئے اور دوبارہ کاغذات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو ان کاغذات پر دستخط کرنا ہوں گے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ نواز شریف نے کہا، میں نے انکار کر دیا۔ اس بحث میں کئی گھنٹے گزر گئے۔ جنرل محمود نے کئی بار وہ کاغذ میرے آگے کیے، میں نے ہر بار کئی پیشکش ہونے کے باوجود ان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ تھکن سے میرا بدن ٹوٹ رہا تھا اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے دماغ بوجھل تھا، نیند کا بھی غلبہ تھا۔ یہ تینوں جرنیل پیار دھمکی دونوں حربے آزماتے رہے۔ کبھی کہتے، جنرل مشرف کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ لوگ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے آپ سے کوئی خرابی ہو۔ کبھی کہتے، جنرل صاحب کی بات نہ ماننے سے معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا، کیونکہ آپ نے بہت سخت قدم اٹھایا ہے جس کے نتائج بہت ہولناک ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا، اس سے زیادہ نامناسب انجام کیا ہوگا؟ تو جنرل محمود نے کہا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، فوجی حکمرانوں کے سامنے انکار کرنے والوں کا انجام سب کو معلوم ہے۔ شاید وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بالآخر جنرل محمود میری طرف جھکے اور دستخط کرنے پر اصرار کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے ڈرا کر مجھے حکم دیا کہ کاغذات پر سائن کرے۔ اس پر نواز شریف نے کہا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ نواز شریف کا یہ جواب سن کر جنرل محمود اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا، اور نواز شریف کہتے ہیں، مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، آپ شاید اس حکم عدولی کے انجام سے آگاہ نہیں۔ نیند نے میری آنکھوں پر بوجھ بڑھا دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، پلیز گو اینڈ لیٹ می سلیپ۔ یہ جواب سنتے ہی وہ غصے میں کمرے سے نکل گئے۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کے باہر پہلے کنڈی لگنے، پھر تالے میں چابی لگنے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی۔ پرسکون سناٹا چھا گیا اور میں بستر پر لیٹا گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ 13 اکتوبر 1999 کی صبح نواز شریف کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ یہ قید میں پہلی صبح تھی۔ کمرے کا جائزہ لیا تو آنکھوں میں شدید درد نے انگڑائی لی۔ یہ گزشتہ رات کے تناؤ اور زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے تھا۔ نواز شریف گزشتہ روز ہونے والے تمام واقعے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے۔
خیالات میں گھرے تھے کہ کیسے وقت بدلا۔ ابھی پچھلی رات تو وزیر اعظم ہاؤس کے آرام دہ بستر میں محو استراحت تھے، لیکن ان کا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انہیں اقتدار سے محروم کر کے ایک ملزم کی حیثیت میں قید کر لیا گیا۔ یہ تو دہلی کے لال قلعے میں لکھی جانے والی وہ کہانی ہے جس میں ایک شہزادے نے اپنے محسن اور والد شاہ جہاں کو اقتدار سے محروم کر کے قید خانے میں ڈالا تھا، جہاں وہ کئی برس قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا راتوں رات کھڑکیوں کے شیشے کالے کر دیے گئے ہیں اور ان پر پرانے اخبارات بھی چپکا دیے گئے ہیں۔ اس کارروائی کا یہ مقصد تھا کہ سورج کی روشنی اندر نہ آ سکے اور نہ کوئی باہر سے دیکھ سکے کہ اندر کون ہے۔ نواز شریف ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایسا لگا کہ کوئی دروازے کا تالا کھول رہا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک باوردی ملازم ہاتھ میں سادہ سی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 6 بندوق بردار تھے۔ وہ سب دروازے پر کھڑے رہے۔ وہ شخص کمرے میں داخل ہوا اور ٹرے میز پر رکھنے کے بعد کچھ کہے سنے بغیر خاموشی سے باہر نکل گیا اور دروازے کو پھر تالا لگا دیا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ تھکی تھکی نظروں سے میز پر رکھا ہوا ناشتہ دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس ناشتے کو کھا لیا، پھر خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ ہلکی سی اونگ آئی، چند گھڑیاں گزریں کہ دروازہ پھر سے کھلا۔ نواز شریف نے دیکھا ایک باوردی بریگیڈیئر اندر آیا اور آتے ہی تن کر سلوٹ مارا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی اسی سوچ میں گم تھے کہ اس بریگیڈیئر کے ایک اشارے پر 1 درجن کے قریب جوان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے نہایت تیزی کے ساتھ کمرے میں موجود ہر چیز اٹھا لی، کھڑکیوں پر بھاری پردے لگا دیے، کمرے کا قالین، میز، کرسیاں، ٹیبل، لیمپ، سائڈ ٹیبل سمیت ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ باقی رہ گیا۔ نواز شریف حیرت میں گم یہ منظر دیکھتے رہے، کچھ نہ بولے، کسی سے کچھ نہ کہا۔ بریگیڈیئر صاحب کمرے میں ٹھہر گئے اور کمرہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ انہوں نے نواز شریف کو سلوٹ کیا اور کہا، سر یہ میری ڈیوٹی ہے اور میری مجبوری بھی، میں حکم کا پابند ہوں، مجھے ایسا ہی کرنے کے احکامات ملے ہیں، سوری سر۔ اس کے بعد انہوں نے چند کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ اس پر تحقیق و تفتیش کے انداز میں لکھے گئے کچھ سوالات درج تھے۔ وزیر اعظم نے انہیں ایک نظر دیکھا اور واپس بریگیڈیئر کی طرف بڑھا دیا۔ جوابات نہ پا کر تقریباً 2 گھنٹے تک زبانی سوال و جواب کرتے رہے۔ اس کے بعد چلے گئے اور قید تنہائی پھر لوٹ آئی۔ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سب سے بھاری مینڈیٹ لینے والے وزیر اعظم نواز شریف پابند سلاسل ہوئے اور ملزم ٹھہرے۔ کئی روز تک وہ اس کمرے میں رہے اور وہی بریگیڈیئر صاحب لگاتار آتے رہے، سوالات کے جواب پر اصرار کرتے رہے اور انکار پر واپس چلے جاتے۔ پھر اچانک انہوں نے آنا بند کر دیا۔ اس کی وجہ سے تنہائی مزید بڑھ گئی۔ کھانا دینے والے خاموشی سے آتے اور کچھ ہی دیر بعد آ کے برتن لے جاتے۔ راولپنڈی میں جس جگہ یا سیف ہاؤس میں نواز شریف کو قید کر کے مقتدر قوتیں اپنے مطالبات منوانے اور انہیں اپنی راہ پر لانے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ دن اور رات کی تمیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ کمرے میں بند نواز شریف کو کچھ معلوم نہ ہوتا، سورج کب چڑھتا ہے، کب اترتا ہے، کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کب شام ہوتی ہے، کب رات ہوتی ہے۔ ان کے لیے دن اور رات ایک تھے۔ انسان کی زندگی کس طرح رنگ بدلتی ہے، وقت بدلتی ہے، نواز شریف نے کبھی اس پہلو پر پہلے غور نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایک کاروباری خاندان کے چشم و چراغ تھے، پھر محنت، ہمت، کوشش سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ نواز شریف نے کبھی خواب کے اندر بھی اس طرح کے حالات کا نہیں سوچا ہوگا۔ گزشتہ وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں بھی ایک سنگ دل صدر اور چھڑی ہلاتے ہوئے جرنیل سے واسطہ ضرور پڑا تھا، لیکن اس بار وہ بھاری مینڈیٹ لے کر اقتدار کے ایوان میں داخل ہوئے تھے
اور بظاہر ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن یہ سیاہ گھڑیاں ظہور میں آ چکی تھیں۔ نواز شریف جو صبح شام دنوں ہفتوں اور لمحوں کی قید سے آزاد ہو چکے تھے، جب یہ سوچتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات کا کس طرح تحفظ کرتی ہے اور اس کے لیے کس طرح قوم اور ملک کے مفادات کو داؤ پر لگایا جاتا ہے، تب انہیں معلوم ہوتا کہ پاکستان کی بدقسمتی کی وجہ کیا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں، نومبر کی کسی تاریخ کو مجھے اس عقوبت خانے سے نکال کر بذریعہ کار مری منتقل کر دیا۔ راولپنڈی سے جو گاڑی چلی وہ بند تھی کیونکہ کار کے شیشے کالے تھے۔ اس کے اطراف میں جیپیں اور کاریں تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بہت خطرناک قید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ گاڑی نہایت غیر آرام دہ تھی۔ جان بوجھ کر ایسی گاڑی کا انتخاب کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ذہنی اور جسمانی ایذا پہنچے۔ اللہ مجھے برابر ہمت دیتا جا رہا تھا اور میں خود کو ذہنی طور پر پوری طرح سے سخت مقام سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ جن لوگوں نے آئین کو پامال کیا تھا، منتخب وزیر اعظم کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اب انہی کے حکم پر قید کر کے پنڈی سے مری لے کے جایا جا رہا تھا۔ نواز شریف کہتے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا یہ لوگ مجھے مری کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ شاید مجھے نئے طریقے سے اذیت دینا چاہتے ہیں۔ میں نے زندگی کے کئی موسم مری میں گزارے ہیں، اس لیے جانتا تھا کہ نومبر میں بھی مری میں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے۔ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں نے حواس کو منتشر نہ ہونے دیا کیونکہ اس سے مہلک غلطیاں ہونے کے امکانات بڑھ جاتے۔ بہرحال اس لحاظ سے میں مطمئن تھا میں نے کوئی جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے بندوقوں والے مجھ سے ناراض تھے۔ وہ میرا آئینی حق تھا جسے میں نے استعمال کیا تھا۔ اسے نہ تو پاکستان کی کوئی عدالت غلط قرار دے سکتی تھی اور نہ ہی دنیا کی کوئی دوسری عدالت۔ آئین پاکستان نے مجھے بحیثیت وزیر اعظم کے جو اختیارات دیے تھے انہیں بروئے کار لانا ہرگز غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے استعمال سے بعض وردی والے متفق نہ تھے اور مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ یہ دراصل بغاوت تھی، سرکشی تھی اور لاقانونیت تھی۔ یہ ماضی میں متعدد بار کی جا چکی تھی۔ سرکشی اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے افراد کو کوئی سزا نہیں دی گئی تھی، نہ ان سے کوئی پرسش کی گئی تھی، اس لیے ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہ پاکستان کے منتخب حکمران اور حکومت کا نہ صرف مذاق اڑاتے تھے بلکہ خود کو بادشاہ سمجھتے تھے اور سیاستدانوں کو شطرنج کے مہروں کی طرح استعمال کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد 1998 سے لے کر 1999 تک ہر حکومت کا مذاق اڑایا گیا، کسی کو مدت کی تکمیل کی اجازت نہ دی گئی۔ اپنی حکمرانی اور فرعونیت قائم کرنے کے لیے یہ لوگ چھڑی ہلاتے ہوئے آئے تھے اور آئینی حکمرانوں کو رخصت کر دیتے تھے، لیکن میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان کی کوئی بات اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں ماننا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ کشمیر پوائنٹ پر واقع گورنر ہاؤس میں نواز شریف کو کہاں رکھا گیا؟ کیا یہ آرام دہ جگہ تھی؟ کیا وہ وزیر اعظم کے شایان شان جگہ تھی یا ایک حقیر قید خانہ؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ اس پر نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے گورنر ہاؤس کے زیریں حصہ میں واقع ملازمین کے لیے مختص بیرک کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ 100 سال پرانا خستہ حال چھوٹا سا کمرہ تھا جو شاید کسی زمانے میں ادنا ملازمین کے زیر استعمال تھا، لیکن مجھے یہاں لانے والوں نے میرے لیے اسے ہی منتخب کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کمرہ ٹیلی فون ایکسچینج یا اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اس کمرہ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بھی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کرنے کے علاوہ انہیں کالا کرنے کا مکمل انتظام کیا تھا تاکہ بیرونی دنیا سے ہر طرح کا رابطہ کٹ جائے۔ یہاں تک کہ ڈیوٹی پر موجود گارڈ کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے
کہ یہاں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو قید کر رکھا گیا ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے قید کرنے والے ہر روز اذیت دینے کا ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیتے۔ کمرے میں بہت بلند روشن دان تھے جنہیں جان بوجھ کر کھلا رکھا گیا تھا کہ وہاں سے یخ بستہ ہوائیں اندر آئیں جس سے سردی کی شدت بڑھے۔ نواز شریف کا کہنا تھا مجھے سنگل راڈ کا ایک ہیٹر دیا گیا تھا جس کی تپش 1 فٹ سے دور نہیں جاتی تھی اور میں حرارت حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھتا تھا۔ بستر بھی گزارا ہی تھا۔ کمرے کی تنگی، سرد ماحول نے میرے جسم کو جام کر کے رکھ دیا تھا۔ میں وہاں تقریباً 1 ماہ تک رہا۔ اس دوران مختلف فوجی آفیسرز آتے، چہرہ اور لہجہ بدل بدل کر ایک ہی بات کرتے تھے کہ ان کاغذات پر دستخط کر دوں، لیکن میں ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ جوں جوں میں انکار کرتا گیا، میری تنہائی بڑھتی گئی، سختیاں بڑھ گئیں، لیکن میں اپنی جگہ، اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ اس دوران مجھے بالکل نہ بتایا گیا کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں، گرفتار ہیں یا آزاد ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا۔ میرے بھائی شہباز شریف کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا، وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ بھٹو صاحب کو قید کرنے والوں نے ان کے ساتھ بہت مختلف سلوک رکھا تھا۔ مجھے قید کرنے والوں نے مجھے ذہنی طور پر شکست دینے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ اللہ نے مجھے ہمت دی، میں نے پکا ارادہ کر لیا، نہ جھکنا ہے نہ بکنا ہے، اصولوں کی جنگ لڑنی ہے۔ ماضی میں بہت کچھ ہو چکا، برداشت کیا جاتا رہا، غاصبوں کی ہر بات مان کر ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا، لیکن اس بار میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے اور ان قوتوں کی کوئی بات تسلیم نہیں کرنی جو آئین کو پامال کرنے کی عادی ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں سرخرو کیا۔ مری کے قید خانے میں نواز شریف کے لیے امید اور رہائی کا کوئی چراغ نہ جل سکا۔ قید کرنے والوں کی یہی کوشش تھی کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر معاف کر کے شکست دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نواز شریف اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اپنی جرأت دلیری سے قید کرنے والوں کو حیران کر دیا۔ انہیں معزول کرنے والی اور بندوق کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بحران سے کیسے نمٹا جائے، اس کا کیا حل ہے۔ نواز شریف سے بے پناہ ملاقاتیں کر کے دیکھ لی تھیں، انہیں مراعات کی پیشکش بھی کی تھی، بیرون ملک کا خواب بھی دکھایا گیا، لیکن کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا۔ بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے وزیر اعظم نواز شریف کو برطرف کر کے ایک بہت بڑا بحران پہلے ہی پیدا کیا جا چکا تھا۔ اب اس کے آگے راستہ بند تھا۔ نواز شریف کو اپنی راہ پر لانے کے تمام طریقے ناکام ہو گئے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کا یہ راستہ نکالا کہ نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا، FIR کاٹ دی گئی اور باقاعدہ ملزم بنا دیے گئے۔ انہیں مقدمہ بھگتنے اور عدالت کا سامنا کرنے کے لیے مری سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے بارے میں نواز شریف کا کہنا تھا یہ بے بنیاد افسانہ تھا، حقائق کے منافی پروپیگنڈا تھا۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستان میں نہ اترنے کے احکامات جاری نہیں کیے تھے، یہ سراسر جھوٹ تھا۔ ایک جھوٹی کہانی اور افسانے کی بنیاد پر میرے خلاف FIR کاٹ دی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے میں گھبرایا نہیں اور میں نے طے کر لیا کہ اس مہلک ہتھ کنڈے کا بھی مقابلہ کروں گا۔ پھر پاکستان کی عدالتوں میں وہی منظر دہرایا جانے لگا جو 1977 سے 1979 تک جناب ذوالفقار علی بھٹو پر قائم مقدمے کے حوالے سے دنیا کو دکھایا گیا۔ دنیا کے معروف وکلاء اور جج صاحبان نے اس مقدمے میں بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے فیصلے کو جوڈیشل مرڈر قرار دیا تھا، اور آج تک ہمارے ملک اور قوم کے چہرے پر ایک داغ ہے۔ اب پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم پابند سلاسل تھا۔ یہ کیسی بدقسمتی تھی کہ پاکستان کی مختصر سی تاریخ میں ایک وزیر اعظم کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا، ایک وزیر اعظم کو قتل کے مقدمہ میں ملوث کر کے پھانسی پر لٹکا دیا، اور تیسرے وزیر اعظم کو بغاوت کا سامنا تھا۔ نواز شریف کہتے ہیں کراچی جیل میں مجھے تقریباً 3 مہینے رکھا گیا۔
یہ بڑے اذیت کے دن تھے۔ کمرہ نہایت بری حالت میں تھا، اندر سے اس کی دیواریں اور فرش ٹوٹے ہوئے تھے۔ دروازہ آہنی سوراخوں کا بنا ہوا تھا، جس کے آگے کوئی جالی یا لکڑی کا دروازہ نہ تھا۔ ہر وقت ریت اور ہوا اور مٹی کا سامنا تھا۔ ذرا سی ہوا چلتی تو ریت اڑ کر میرے چہرے پر پڑتی، بستر بھی گندا ہو جاتا اور کوٹھڑی کا فرش بھی ریت سے بھر جاتا۔ ایک انتہائی سخت اور غیر آرام دہ بستر دیا گیا تھا، جس پر سونا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ سب مجھے ذہنی دباؤ میں لانے کے لیے ایسا تھا۔ رات کو حشرات الارض فرش پر رینگتے تھے، چوہوں کی بھرمار تھی، شاید یہ جیل حکام کے پالتو تھے۔ شام کے بعد کوٹھڑی میں دانستہ اندھیرا کیا جاتا تھا اور تنہائی میں یہ اور بڑھ جاتا۔ کبھی کبھار چاند کی مہربان روشنی وہاں آ جاتی تو دل کو ایک عجیب خوشی ملتی اور ذہن کو سکون ملتا۔ ان راتوں کے دوران اللہ سے رحم اور مدد کی دعا کرتا۔ انہوں نے مزید کہا، میری سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ رات کے مختلف وقتوں میں میری نیند خراب کرنے کے لیے مختلف حرکتیں کی جاتی تھیں۔ عدالت میں پیش کرنے کے لیے حفاظتی انتظامات میں اضافہ کیا جاتا تھا۔ کوٹھڑی سے لے کر گاڑی میں بٹھانے تک مجھے ہتھکڑیاں پہنائی جاتی تھیں، جو کہ بہت تنگ تھیں، جس سے میری کلائی پر نشان پڑ جاتے تھے۔ ملاقات پر بھی سخت پابندی عائد تھی۔ یہ جگہ مریض سے بھی مشکل تھی۔ جیل سے عدالت تک جس گاڑی میں لے جایا جاتا تھا وہ ایک آرمرڈ کار تھی، یعنی ایک بکتر بند گاڑی جس میں ہوا روشنی کا بہت کم گزر تھا اور یہ اندر سے بہت تنگ تھی۔ اس میں اکٹھے ہو کر بیٹھنا پڑتا تھا، کئی بار تو سانس لینے میں دشواری آتی تھی۔ اس کے ساتھ کئی اور بکتر بند گاڑیاں، جیپوں اور ٹرکوں پر مشتمل قافلہ مجھے عدالت تک لے کے جاتا تھا۔ راستے میں اور خصوصاً عدالت سے باہر عوام کا نعرے لگاتا ہوا جم غفیر دیکھتا تو دل کو اطمینان ہوتا تھا۔ لوگ مجھ سے اب بھی پیار کرتے ہیں۔ کئی بار تو نعرہ لگاتے ہوئے افراد میری بکتر بند گاڑی کے آگے لیٹ جاتے اور پھول کی پتیاں نچھاور کرتے۔ مسلم لیگ کی خواتین ورکرز گاڑیوں کے آگے لیٹ جاتیں، جس سے قافلہ رک جاتا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے لاٹھی چارج کر کے راستہ صاف کرتے۔ پھر یہ قافلہ عدالت سے روانہ ہو جاتا۔ اس سے مجھے حوصلہ ملتا اور پیغام ملتا کہ لوگ اب بھی اپنے مظلوم وزیر اعظم سے پیار کرتے ہیں۔ نواز شریف کہتے ہیں، کراچی عدالت میں پیشی کے دوران پولیس کے ملازمین کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا تھا، مگر رینجرز اور آرمی کے افسران سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ فوج اور رینجرز کے سپاہی مجھے دیکھ کر مسکراتے اور سلام کرتے تھے۔ بندوق کے زور پر ملک پر قبضہ کرنے والوں نے نواز شریف کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا اور ان کو اٹک کے قلعہ میں قید کر دیا، لیکن انہیں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے کراچی لے کے جانا ہوتا تھا۔ نواز شریف کہتے ہیں، مجھے ہر تاریخ پر بختر بند گاڑی میں بٹھا کر سخت حفاظتی انتظامات میں اٹک قلعہ سے راولپنڈی کے فوجی اڈے پر لے کے جایا جاتا۔ وہاں ایک چھوٹا سا فوجی جہاز میرا منتظر ہوتا۔ اس جہاز میں مجھے ہتھکڑی لگا کر سیٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ یہ بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے کئی بار اس کے پر احتجاج کیا، لیکن میری بات سنی انسنی کر دی گئی۔ یہ سلوک مسلسل ہوتا رہا۔ ویسے تو راولپنڈی سے کراچی تک کا جہاز کا سفر تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے، لیکن یہ جہاز 7 گھنٹوں میں کراچی پہنچاتا تھا۔ یہ جہاز چھوٹا تھا، اس کی رفتار کم تھی اور تیل بھروانے کے لیے رستے میں ملتان بھی اترتا تھا، اس لیے ہمارا قیام ملتان میں بھی آدھا گھنٹہ ہوتا۔ اس دوران میں جہاز میں ہی بیٹھا رہتا اور مسلح محافظوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوتا تھا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ اٹک قلعہ میں بیگل کلثوم نواز صاحبہ کو ملاقات کی اجازت مل گئی اور وہ جب بھی ملنے تشریف لاتی تھیں تو ہماری ملاقات کے دوران مختلف افراد نگرانی کرتے تھے اور شاید وہاں کچھ الیکٹرانک آلات بھی لگائے گئے تاکہ ہماری گفتگو سنی جائے، اور یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ سے معزول کرنے والوں نے شاید یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ نواز شریف کو ہر طرح سے ٹارچر کریں گے۔ انہیں باری باری پاکستان کی ان جیلوں میں قید رکھا جا رہا تھا جہاں خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا تھا، لیکن وہ جہاں بھی گئے، جس جگہ بھی رکھے گئے،
ان سے محبت کرنے والے اپنے جذبات کا اظہار کرنے وہاں پہنچ جاتے۔ یہ بات حکمرانوں کے مزاج پر سخت گراں گزرتی، چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ان کے چاہنے والوں کی رسائی ناممکن ہو۔ اس لیے اٹک قلعہ میں واقع جیل کا انتخاب کیا گیا۔ یہ بدنام زمانہ قلعہ پاکستان بننے کے بعد افواج پاکستان کے حوالے ہو گیا، لیکن مختلف حکومتوں کے دوران سیاسی اور غیر سیاسی افراد کو یہاں پر قید کیا جاتا رہا۔ نواز شریف کو کراچی جیل سے ایک مقصد کے تحت یہاں منتقل کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح ان کے آہنی اعصاب کو توڑا جائے اور ان پر نفسیاتی غلبہ حاصل کیا جائے اور من مانے نتائج حاصل کیے جائیں، لیکن نواز شریف ڈٹے رہے اور ناقابل تسخیر رہے۔ نواز شریف کو کراچی سے اٹک کیسے لایا جاتا تھا؟ نواز شریف نے کہا کہ کراچی سے چھوٹے جہاز میں ہتھکڑیاں لگا کر راولپنڈی اور پھر بختر بند گاڑی کے ذریعے اٹک پہنچتے۔ وہاں مجھے ایک چھوٹے تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ یہ کمرہ بہت گرم تھا اور لوہے کی چارپائی اس پر ایک باریک دری ہوتی تھی۔ پنکھا بھی سست رفتار تھا اور بلب کی روشنی بھی بہت کم تھی۔ جیل کے لوگ رات کے وقت میرا کمرہ تیز روشنیوں سے بھر دیتے تھے۔ کمرے کے ارد گرد کئی کیمرے اور دیگر الیکٹرانک آلات بھی نصب تھے۔ اٹک قلعہ میں جو کوٹھڑی مجھے دی گئی تھی اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے والے بہادر سپوت یہاں کیسے تلخ ایام گزارتے تھے۔ مجھ پر سخت پابندیاں عائد تھیں اور پہرے داروں کے کئی حصار بھی قائم تھے۔ نواز شریف کہتے ہیں، مجھے اس چھوٹے سے کمرے سے روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکالا جاتا تھا اور چہل قدمی کی اجازت دی جاتی تھی۔ اس دوران بھی مسلح کمانڈو میرے ارد گرد موجود ہوتے۔ کچھ دنوں بعد ان سے اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے اور ہلکی پھلکی گفتگو ہونے لگی۔ جوان مجھ سے حال پوچھتے اور دبے لفظوں میں کہتے، ہمیں آپ سے پیار اور ہمدردی ہے، ہمیں معلوم ہے آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم فوجی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اکثر مجھ سے رکھے گئے سلوک پر برہم تھے اور کہتے تھے ہم شرمندہ ہیں اور بے بس بھی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے باہر کی خبریں بھی فراہم کرنے لگے اور مجھ پر احسان کیے۔ میں نے کہا مجھے موقع ملا تو ان احسانات کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھ پر تعینات جوان کافی مہربان ہو گئے تھے، ان کی میرے ساتھ ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں۔ ایک روز تو انہوں نے محبت کی انتہا کر دی اور مجھے عجیب پیشکش کر دی۔ کہنے لگے کہ سر اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس قلعہ کی قید سے نجات دلا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولے ہم آپ کو یہاں سے فرار کروا دیں گے۔ نواز شریف کہتے ہیں میں یہ پیشکش سن کر سناٹے میں آ گیا۔ جس وقت انہوں نے مجھے یہ بات کہی اس وقت بھی میں نصف گھنٹہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ ان کے الفاظ سن کر میرے قدم اچانک سے رک گئے۔ بات ہی ایسی تھی، میں نے پوچھا آپ مجھے فرار کیسے کروائیں گے، کدھر لے کے جائیں گے؟ کہنے لگے یہ ہمارا کام ہے، ہم کسی بھی دروازے سے دریائے اٹک کے ذریعے یہ کام کریں گے، آپ کو یہاں سے افغانستان بارڈر تک چھوڑ آئیں گے، آپ کی مرضی جہاں چاہیں چلے جائیں۔ میں نے ان سے کہا آپ کی اس ہمدردی اور جرأت کا شکر گزار ہوں، لیکن میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، یہاں قانون کے نفاذ اور آئین کی عملداری کے لیے جد و جہد کی ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہر شخص مجھے جانتا ہے۔ یہ درست ہے کہ مجھے ناجائز طور پر یہاں رکھا گیا ہے، یہ انصاف کا خون ہے۔ میں انشاءاللہ یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ جن لوگوں نے مجھے جیل کا باسی بنایا ہے انہوں نے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حرکت کی ہے۔ میں انہیں آئین اور قانون کی طاقت سے شکست دوں گا۔ مجھے اس ملک کی مٹی نے عزت دی ہے اور شرف بخشا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بھرپور کوششوں اور پارٹی کے بہادر لیڈروں کی جد و جہد کی بدولت مجھے گھر سے کھانا منگوانے کی سہولت میسر آ گئی۔ بیگم صاحبہ گھر سے کھانا تیار کروا کر بھیج دیتی تھیں، فروٹ اور سویٹ ڈش بھی آ جاتی، لیکن افسوس
کہ قلعہ میں موجود کچھ لوگ اس کھانے کو چیک کرنے کے بہانے غائب کر دیتے یا اس کی فراہمی میں تاخیر کر دیتے تاکہ کھانے کی حالت خراب ہو جائے۔ اس وجہ سے میں یہ کھانا کھانے سے پرہیز کرتا تھا۔ اس قلعہ کی قید کے دوران مشرف مجھ سے سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند کاغذات پر دستخط کرنے کے عوض رہائی کا وعدہ بھی کیا جا رہا تھا۔ نواز شریف نے کہا، میں نے ہر قدم پر سودے بازی سے انکار کر دیا۔ زندگی بہت تلخ اور عذابناک تھی، لیکن بہرحال تاریخ تو ضرور رقم ہو گئی۔ چہرے بے نقاب ہو رہے تھے، نیتیں بے حجاب ہو رہی تھیں، لالچی لوگ ننگے ہو رہے تھے، غدار عیاں ہو رہے تھے، دوست دوستی کا حق ادا کر رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ ہر بار جب بھی وہ میرے سودے بازی کے لیے آتے، میں ان کی ہر پیشکش مسترد کر دیتا تھا۔ فوجی حکمرانوں نے جناب نواز شریف کا تختہ الٹنے کے بعد کئی ماہ تک انہیں دباؤ اور قید کے سخت مراحل سے گزارا۔ سارے ملک میں چہ مگویاں ہو رہی تھیں۔ نواز شریف اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ بیگم کلثوم نواز کے ملک گیر دورے اور آتشی بیانات باوردی حکمرانوں کی نیندیں حرام کر رہے تھے۔ اخبارات کے تجزیے بھی حکومت کو پریشان کر رہے تھے۔ جنرل مشرف نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی سنگین قدم اٹھایا تھا۔ اس کے نتائج سے پریشان لگ رہے تھے۔ ملک میں پھیلا ہوا یہ احساس وبال جان بن رہا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی اور اب ایک منتخب وزیر اعظم کو معزول کر کے موت و حیات کی کشمکش سے گزارا جا رہا تھا۔ انہیں طیارہ اغوا جیسے جھوٹے مقدمہ میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، جس پر تمام ممالک نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ملکی اخبارات پر تو سینسر نافذ تھا، لیکن بین الاقوامی اخبارات اور ٹی وی چینلز کھلے عام تنقید کر رہے تھے۔ ملک میں پریس پر پابندی سے عوام الناس کے جذبات، خیالات تو قید نہیں کیے جا سکتے۔ نواز شریف کے حق میں احساسات کے پھیلتے ہوئے دھاروں کا ادراک کرتے ہوئے جنرل مشرف نے نواز شریف کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسیری کے دن اپنے اختتام کو پہنچ رہے تھے، لیکن نواز شریف اس سے بے خبر اٹک کے خوفناک قلعے میں مشکل ترین دن اور راتیں گزار رہے تھے۔ یہ ایک پر اسرار سا سوال ہے کہ نواز شریف کو اٹک قلعہ سے رہائی کیسے ملی، کون پیغام لے کر آیا؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ اٹک قلعہ میں بہت زیادہ سخت سردی تھی اور میری کوٹلی کے دروازے جان بوجھ کر کھلے رکھے جاتے اور مجھے شدید سرد ہوا کا سامنا رہتا تھا۔ مجھے کمبل کے نام پر جو چیز دی جاتی وہ اس سردی کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی اور میں نے جیل حکام سے کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دن بیگم کلثوم نواز ایک کمبل جیل حکام کے حوالے کر کے گئیں، لیکن وہ کمبل کبھی مجھ تک نہ پہنچا۔ اگلی ملاقات میں بیگم صاحبہ نے مجھ سے اس کمبل کے بارے میں دریافت کیا۔ میری خاموشی سے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کمبل مجھ تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے باہر نکل کر احتجاج کیا تو جیل انتظامیہ اور اٹک قلعہ کے سینئر ذمہ دار افسران نے بیان دیا کہ یہ کمبل ہمارے حوالے ہی نہیں ہوئے۔ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ مجبوری کے عالم میں انسان کو کیا کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بیچارے ملازمت پیشہ افراد اپنے سینئرز کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، کس طرح کے غیر انسانی اقدامات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے زندان خانے میں فوجی حکمرانوں کے حکم سے جو سلوک روا رکھا گیا وہ ہماری تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ 20 برس بعد بھی وہی ہتھ کنڈے ایک بار پھر ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آزمائے جا رہے تھے۔ نواز شریف کہنے لگے، 20 دسمبر 2000 کے رمضان المبارک کا آغاز تھا۔ روزے اور تراویح باقاعدگی سے جاری تھیں۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی پریشان کیا جاتا تھا۔ ایسا بھی ہوا مجھے وقت سے پہلے سحری کروا دی گئی، لیکن یہ حربے بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میرا اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور اللہ مجھ پر مہربان تھا اور میری نیت سے آگاہ تھا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے انہی دنوں میں
ایک دن بیگم کلثوم نواز صاحبہ میرے پاس اچانک اٹک قلعے میں پہنچ گئیں۔ یہ ملاقات کا دن نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ملاقات سے قبل جیل حکام نے اطلاع دی تھی۔ اس اچانک ملاقات پر میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ ملاقات ہوئی تو بیگم صاحبہ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ میرے دل میں بھی خدشات کا ایک طوفان تھا۔ سلام دعا کے بعد بیگم صاحبہ نے مجھے کہا، ہم سب سعودی عرب جا رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ کی یہ بات سن کر نواز شریف سکتے میں آ گئے۔ نواز شریف نے بیگم صاحبہ کی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ خاموش ہو گئیں۔ وہ بھلا کیا کہہ سکتی تھیں؟ ملاقات کا وقت بھی بہت مختصر تھا۔ اس دوران بار بار جیل حکام ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ بیگم صاحبہ چلی گئیں اور نواز شریف کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ نواز شریف حیران ہو گئے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا کیسے بدل رہی ہے؟ بیگم صاحبہ جب وہاں سے رخصت ہوئیں تو ان کے چہرے پر مایوسی کے بادل تھے۔ حیرانی کی بات ہے، تیسرے ہی روز وہ پھر نواز شریف کے پاس اٹک قلعے آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر نواز شریف نے اندازہ لگا لیا کہ حالات میں تیزی سے کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ آپ کے انکار کی بات میں نے ابا جی یعنی میاں محمد شریف نواز شریف کے والد بزرگوار کے گوش گزار کی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں، ابا جی نے کہا کہ نواز سے جا کر کہنا یہ میرا حکم ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ سعودی عرب جانا ہوگا۔ اس پر نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے ابا جی کا حکم سنتے ہی سر ہلا دیا اور کہا حکم کی تعمیل ہوگی۔ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ابا جی کے حکم سے سرتابی ممکن ہی نہیں تھی، ابا جی کے حکم کو ناممکن ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی اور سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف نے کہا، میری زندگی میں کئی بار ایسے لمحات آئے جب ابا جی نے میری خواہش کے برعکس فیصلے سنائے اور میں نے تسلیم کیا۔ میں نے ان کے معمولی سے اشارے کو بھی حکم سمجھا اور اب بھی انکار کا حوصلہ نہ ہوا۔ یوں اٹک قلعہ کے اندر ہی سعودی عرب جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نواز شریف کہتے ہیں، اس بات کے کچھ ہی دن بعد ایک رات تقریباً 2 بجے مجھے نیند سے بیدار کیا گیا۔ آنکھیں کھولیں تو جیل کے اندر غیر معمولی ہلچل تھی، تمام روشنیاں روشن تھیں اور باہر نکلا تو آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ مختلف سیاہ شیشوں والی گاڑیاں اور گارڈ قطاروں میں موجود تھے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور کچھ نہ بتایا گیا اور نہ ہی میں نے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کہاں ہے۔ نواز شریف نے کہا، گاڑی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد رکی تو مجھے باہر نکلنے کو کہا گیا۔ یہ ایئرپورٹ تھا، چکلالہ ایئرپورٹ، جسے میں بخوبی جانتا اور پہچانتا تھا۔ میں نے چکلالہ ایئرپورٹ دیکھا تو سوچا ان لوگوں نے خاصی جلدی میں تیاری کی ہے، وہاں بھی ہر طرف مسلح فوجی موجود تھے۔ نواز شریف کو ایئرپورٹ پر موجود ہال میں لے جایا گیا اور وہاں بٹھا دیا گیا۔ چند لمحوں بعد نواز شریف کہتے ہیں، میں نے دیکھا میرے والد اور والدہ محترمہ بھی تشریف لا رہے ہیں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں آگے بڑھا، انہوں نے مجھے پیار کیا اور گلے لگایا۔ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ ایک لمحہ صدیوں پر مشتمل تھا۔ بیگم کلثوم نواز، میرے بچے اور پھر ان کے بچوں کے علاوہ جناب شہباز شریف، جناب عباس شریف بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود تھے۔ وہ سب خوش تھے، سب کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، سب کو باری باری گلے لگایا، سب سے مل کر خوشی ہو رہی تھی کہ ایک طویل عرصہ بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل پر افسردگی اور اداسی کا بوجھ تھا کیونکہ ہم اپنے وطن سے جلا وطن ہو رہے تھے۔ یہ ایک عجیب مرحلہ تھا جہاں خوشی اور غم متصادم تھے۔ نواز شریف کہتے ہیں، ہم سب نے اکٹھے سحری کی، ابھی چائے پی رہے تھے کہ ہمیں لے جانے والے سعودی عرب کے خصوصی جہاز کے انجن سٹارٹ ہو گئے۔ ہم سب بوجھل قدموں کے ساتھ اس میں سوار ہوئے۔ اس سے پہلے اپنے وطن کی حسین زمین اور خوبصورت آسمان کو جی بھر کے دیکھا۔ پھیلتے اجالے کے ساتھ ہی ہم نے پاکستان کو الوداع کہا۔ جہاز کا دروازہ بند ہوا، ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور چند ہی گھنٹوں بعد ہم سب
ہمارا خاندان سعودی عربیہ پہنچ گیا۔ ہاں تو میرے ببر شیروں، نواز شریف کے چاہنے والوں، کیسا لگا آپ کو نواز شریف کا یہ پہلو، یہ نواز شریف کی بہادری؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا پیار مجھے بھی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔